اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، بس سورت کے مضامین ختم شو، ساری سورت کے مضامین ختم ہو گئے۔ اب اعادہ مضامین سورت اجمالاً ہے، اب بالکل اجمالاً اسی کا اعادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو الذین، ان کافروں کو جو تمہارے ساتھ ہیں، یلونکم جو تمہارے نزدیک ہیں کافروں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور پائیں وہ تمہارے اندر خوشبو اور عطر والی شیشیاں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، غلظہ کا معنی خوشبو ہے، عطر شطر، مسواک دے دو، رومال دے دو، کعوہ شعوہ، آلو مٹر، کیا پائیں؟ وَلْيَجِدُوا، چاہیے کہ پائیں وہ تمہارے اندر، علاوہ جہاد کے علاوہ بھی وہ پائیں تمہارے اندر، کیا پائیں؟ غلظۃً، سختی پائیں، سختی، نرمی نہ پائیں، منہ چبا نہیں کرنا۔ غلظۃً، والغلظۃ تجمع الجرأۃ والصبر علی القتال بشدۃ غیرت پائیں، غیرت۔ غلظہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیرت، وہ تمہیں بے غیرت نہ پائیں، کافروں کے سامنے بے غیرت نہیں بننا، غیرت والا بننا ہے۔ غلظہ حمیت اور غیرت پائیں وہ تمہارے اندر، اور جب تم مشرک بتی کو امام بناتے ہو اور اس کے جنازے پڑھتے ہو، اس کی تعزیتیں کرتے ہو، تو پھر تم بے غیرت بنتے ہو یا نہیں بنتے؟ ایسا جواب دینا ہے۔ ہاں پھر کیا ہے؟ یہ حمیت ہے یا غیرت ہے؟ یہ بے غیرتی ہے، یہ حمیت بھی نہیں، غیرت بھی نہیں۔ ہاں الآن جئتم بالحق، ہاں غلظۃً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور تقویٰ یہی ہے دوستو بزرگو، تقویٰ نفلوں سے نہیں ملتا۔ ہاں اے آگے ذرا دیکھو کیا لکھا ہے، ان اللہ مع، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ کون متقی؟ کون متقی؟ اور جن کے دل میں مشرک کی بارے میں نفرت ہو، یہ متقی ہے۔ اور وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور جس کا نام سن کے مشرک جل بھن جائے، یہ متقی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرک کیا کہنا ہے، نہیں بندہ بڑا اچھا ہے، ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے یہ مولوی۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کامیابی ہے، جلسے پہ مولوی بلایا، پھر تبصرہ ہوتا ہے جلسہ کام، جی ہاں جی بڑا کامیاب ہے۔ وہ رافضی ہے نا، رافضی، وہ بھی کہہ رہا تھا ایسا مولوی ہم نے پہلے نہیں سنا، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ وہ فلانا قبر پرست ہے نا، وہ بھی تعریف کر رہا تھا بھی مولوی صاحب نے جو تقریر کی ہے، سبحان اللہ، ایسی تو ہم نے اپنے مولویوں سے بھی نہیں سنی۔ تو سمجھ لو جلسہ کروانے والا بھی لعنتی ہے اور خطیب بھی لعنتی ہے، دونوں لعنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، پیغمبر کو اغلظ فرمایا، بغلظ علیہم، اور تمہارے بارے میں معیار کچھ اور رکھا، کیونکہ ہر ایک کہتا ہے میں بڑا سخت مسئلہ بیان کرتا ہوں، میں بڑا کھول کے مسئلہ بیان کرتا ہوں، اور ہر ایک اپنے کارنامے بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری بات نہیں، مخالف کیمپ سے جب تک چیخے نہ آئے نا تو تمہارے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ بھی حق پہچاننے کی علامت ہے کہ دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ لو، دشمن کے تیروں کا، ہاں اگر حق پہچاننا ہے تو دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ لو، دشمن کے تیر جہاں چل رہے ہوں سمجھ لو وہاں پہ حق ہے، اور جہاں دشمن دوست کٹھے بھیڑ بکریاں بنے ہوئے ہوں
یہ اس کے پیچھے، یہ اس کے پیچھے، یہ اس کا بہن بھائی، وہ اس کا بہن بھائی، تو سمجھو یہاں دلہ پن ہے، دلہ کیا کہتے ہیں؟ اعتدال نا، اعتدال من الدلہ، ایک اعتدال عدل سے ہے اور ایک اعتدال دلہ پن بے غیرتی سے ہے، بے حیائی سے ہے۔ سب سے بڑی بے غیرتی اور دلہ پن یہی ہے، مشرک کے ساتھ پیار کرنا، بدعتیوں کے ساتھ جوڑ رکھنا، بدعتی کی تعظیم و تکریم کرنا اور بدعتی کی تعریفیں کرنا، بدعتیوں کو امام بنانا، بدعتیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، ان کی تعزیتیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں، ایک آدمی مسلم شریف میں ہے، ایک آدمی نے سپیشل سلام بھیجا کہ ابن عمر کو میرے سلام کہنا، تو جب اس نے کہا تو ابن عمر نے کہا میرے سلام کوئی نہ کہنا، سمیت انہ بدعی، میں نے سنا ہے وہ بے ایمان بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ بدعتی جس رستے پہ آ رہا ہو تو نے اس سڑک پہ بھی نہیں چلنا، تاکہ بدعتی کا سایہ بھی تجھ پہ نہ پڑے۔ بدعتی جس برتن میں کھائے، اس برتن کو کتا اگر برتن میں کھائے تو کتا کے کھانے والے برتن کو 8 مرتبہ دھو لو گے، وہ قابل استعمال ہے، لیکن بدعتی اور مشرک جس برتن میں کھائے اس برتن کو بھی توڑ دو، وہ کبھی پاک اور قابل استعمال بنتا ہی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق غیرت مانوی، غیرت ایمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے غیرت والے بنو، بے غیرت نہ بنو۔ وہ واحد غیرت والا ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا، اور پیغمبر کا متبع وہ غیرت سنت والا ہوتا ہے، وہ بے غیرت نہیں ہوتا، اور وہ اس میں دیوسیت نہیں ہوتی، اس میں دلہ پن نہیں ہوتا، وہ بالکل کھرا ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، اور سنت کا عاشق ہوتا ہے، توحید کا وفادار ہوتا ہے۔ وہ نہ بدعتی کو برداشت کرتا ہے، نہ بدعت کو، نہ شرک کو برداشت کرتا ہے، نہ مشرک کو۔ ساری دنیا جہنم میں جاتی ہے، جانے دو، تم اپنا راستہ سیدھا کر لو۔ دیکھو یہ مت بہانے کرنا فلانا بشوخ بھی یوں کرتا ہے، فلانا بزرگ بھی، بزرگ کرتا ہے، بزرگ خود پیشیاں بھگتے گا۔ ہاں کیا پتہ اس کی نیکیاں، سمجھتا ہوں میری نیکیاں بہت زیادہ ہیں اس لیے میں آکڑ کے جنت میں چلا جاؤں گا، اس کو جانے دو۔ ہم تو بھائی، ہم تو گناہگار آدمی ہیں، ہمارے پاس اعمال نہیں، ہمارے پاس صرف یہی عمل ہے کہ مسئلہ توحید اور سنت میں غداری نہیں ہے، مسئلہ بیان کرنے میں، مسئلہ بتانے میں غداری نہیں، یہ عمل محفوظ کر کے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ، ولیجدوا، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ مشرک لوگ تمہارا نام سنیں ان کی نیندیں حرام ہو جائیں، پس محسوس کریں تمہارے اندر غلظہ، سمجھے؟ ایسا مباحث ہو جیسے ہمارے شیوخ تھے، شیخ القرآن کا نام پڑ جاتا تھا، مشرکوں کے گھروں کے کھانے ختم ہو جاتے، ہو غلام اللہ آ رہا ہے، توبہ توبہ، جس نے آواز سنا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ غلام اللہ خان، عنایت اللہ شاہ آ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ قتل کرنے کے لیے آئے، مولویوں کے بگاڑے ہوئے، لیکن ایک بیان ایک ایک سن کے وہ مسلمان ہوتے گئے ہیں۔ تو اس لیے لوگ بہت کچھ کہتی ہیں، اصل بات یہ ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ اور نیچے لکھا ہے الحاصل علی القتال ووجود الغلظہ انما ہوا تقوی اللہ۔ تو نے متقی نہیں دیکھے ہوئے، تو نے تقوی یہی دیکھا ہے کہ ماتھے پہ محراب جم جائے، نفلیں بہت پڑھتا ہو، اور تم نے یہی دیکھا ہے کہ شلوار گھٹنوں کے قریب ہو، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ سب سے بڑا تقوی توحید کی غیرت کا نام ہے،
سنت کی غیرت کا نام ہے ان اللہ مع المتقین.